دس دیاں
بھلا جنت قد بھلا جنت قد منظور کرنے جنہ ڈٹھیاں یار دیاں گلیاں بھلا جنت قد منظور کرنے تھوڑا بھلا جنت قد منظور کرنے جنہ ڈٹھیاں یار دیاں گلیاں بھلا جنت قد منظور کرنے پوچھ جبرائیل امین کولو تے پوچھ مالک جو مدین کولو چگیاں نے عرش ولی کولو مدنی سرکار سیاں چگیاں نے عرش ولی کولو مدنی دلدار دیاں گلیاں میری آس پوچھا دے تو یا مولا تے ستے دیکھ جگا دے یا مولا بس ایک بار وفا دے تو یا مولا سونی سرکار دیاں گلیاں بس ایک بار وفا دے تو یا مولا سونی سرکار دیاں گلیاں بس ایک بار وفا دے تو یا مولا کمال دی گل کی چشتی رحمت اللہ علیہ آزم کی سانو تو دسنا ہے کیوں دل پہ آشا ہسنا ہے سن تیرا کعبہ تو دسنا ہے ساڈا کعبہ یار دیاں گلیاں سن تیرا کعبہ تو دسنا ہے ساڈا کعبہ یار دیاں گلیاں سن تیرا کعبہ تو دسنا ہے ساڈا کعبہ یار دیاں گلیاں بہت دور تائیں شرمندہ کرنا میرے نہایت ہی بزرگوں دوستوں اور بھائیوں خصوصاً دیگر محفل جامع محفل تھوڑے علاقے کی جان اور نہایت محترم محترم واجب الاحترام میرے نہایت ہی کرم فرما کہ والد صاحب گوڑی صاحب اور دینت محفل کی برکاری صاحب تمام معزز و محترم مہمان گرامی اہل علاقہ دعا ہے پاک پروردگار کی پاک عظمت والی بارگاہ کے اندر اللہ ساری حاضری اپنے دربار کے اندر قبول فرما اور اللہ تعالیٰ قبول فرما کے اس محفل پاک قربانیاں محفل کے واسطے اور حاضری محفل کے واسطے ذریعہ دیار بناوے میرے کرم فرما آپ نے حکم فرمایا میں تقریب کو کمیاں سرکار کے وجہ نہ کرا میں حاضر ہو گیا وعدے کے مطابق میرے کو پہلا میرے پیر خانے تو میرے شیخ کریم الحاج سید عبدالغفور شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے چمن دے حسین پل سید عبدالغفور شاہ صاحب بخاری آپ کلام پیش فرما رہے سن اللہ انہوں نے بڑی برکت فرما رہے
جڑا بندہ سرکار دے بعد میلاد کا انتظام کرتا نا وہ اپنے نبی کی دعوت کرتا سبحان اللہ اپنے نبی کی دعوت کرتا یا کہ میں بڑی دعوت تے کرم فرماؤ غریب صحیح لاچار صحیح گناہ گار صحیح پر آقا میں بڑی دعوت کرنا قبول فرماؤ میرے غریب خانے تے جلوہ گری فرماؤ سبحان اللہ درود پاک پڑھے کوئی سب خصوصی میں سرکار کی محبت والے نہ لیا اپنے کو سوچا ہی ہو جاتا ہے اپنی دکان سے پایا ہی پیار نہ سوچا دلی سوانا تھا نہیں آتی کیونکہ میں جنہوں نے بولا ہے چشتی میں خود چشتیاں کا غلام ہوں چشتی کھڑکے کر کے قائد ہوتے ہیں سبحان اللہ کہنا جدا دل نہیں کرتا بے شک تم نہیں کر بولے کوئی پریشانی نہیں کرتی سبحان اللہ اتنا اونچی کہنا کم از کم اپنے پیر خانے تک دعوت پہنچا دو حضرت تاجدار گھوڑا پیر نشا شاہ رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے عشق کی ایڈی آج سینے میں لگی سی ٹھنڈے پانی کی برف دے وچ کھڑو اللہ نہ کرتا سخت سردیاں دے عشق دی آگ تے ہڈاں دا پالن ڈردا کوئی نہ سیکے پیار دی گلاں محبت دیاں گلاں سرکار دا ملاد ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو درداء آپ نے سرکار نے آپ نے بلایا حضرت ابو درداء فرمایا ابو درداء میری گل تو سن ہن پیر بلاوے مرید نوں اودیاں تے اڈیاں زمین تے نہیں لگدیاں کہ میں گولے دے شہنشاہ نے بلایا اچھا گولے دے پیر نے بلایا میں میرے شیخ نے بلایا میں وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے بلایا میں خواجہ نور محمد مہاروی نے بلایا اڈیاں زمین تے نہیں لگدیاں تے جنوں مدینے والا بلاوے ذرا کھول کے جنوں مدینے والا بلاوے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ منو سونے سدیا میں ابو درداء میرے کولا حضرت ابو درداء فرماتے ہیں قاری صاحب بڑی توجہ نال دعا بھی نیک بندے ہو حضرت سبحان اللہ اویں دعا کرتے رہندے تے میں اوندا ہی دعا لین واسطے خدا دی قسم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے مگر ٹریا اگے سرکار جا رہے ہیں پیچھے عشق دا بیمار جا رہا ہے سبحان اللہ سرکار جا رہے ہیں پیچھے عشق دا بیمار جا رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے تشریف لے جا رہے ہیں ایک غلام پیچھے جا رہا ہے ٹردیاں قبلہ حضور گلی دا موڑ موڑے تے ایک مکان دے وچوں سرکار دے ذکر دی آواز آ رہی ہے اندر بیٹھ کے کوئی پڑھدا پیا یاسین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین اندر کوئی پڑھدا پیا ہے اگر قبلہ تسی اجازت دو تے میں ایک گل بولنے دے شہنشاہ دی زبانی کر لواں اندر بیٹھ کے کوئی پیا پڑھدا ہے عاشق جوان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اندر کی پیا پڑھدا ہے ہٹیاں جوان پیا
دی اگ جڑی ہے نا یہ چنگاری لگنی چاہیے سینے دے وچ گل یاد آ گئی پتہ نہیں حضور کیوں آئی یہ تساں دعا فرمائی تے گل چیتا آ گئی پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولاب ایک مرید نے جانا تے 25 سالوں نے جمعہ پڑھیا پیرا دے پیچھے 2 دن لگنے جان 2 دن لگنے آن بیٹا گزرتا رہا 25 سال ہو گئے بھائی غور کرے ذرا مسکرا کے سبحان اللہ کی کوئی بات 25 سال سرکار پیر دے بوئے دیاں دیاں جاندیاں گزر گئے 25 سالوں تو بعد ایک بکریاں دا یاری ملیا کہنے لگا جی ادھر کیے ادھر کیے فرمایا ادھر غریب خانہ ہے ادھر کیے ادھر پیر خانہ ہے سبحان اللہ کی بات غریب خانہ ہے ادھر کیے تھے پیر خانہ ہے انہیں آکھا مہربانی کر میں نویں پیران دا مرید کرا انہیں آکھا ہوں میں جمعہ پڑھ کے واپس آ رہا ان 2-4 دن لگن گے پھر واپسی آواں گا پھر دن نال لے جاواں گا اگر جلدی بنی ہے کہ جا چلا جا میرے مرشد نے میرا سلام آکھی انہوں کہیں کہ میں مرید کر لو پاڑے مرید نے آکھیا ہے کہ میرے پیر لجپال نے مرید کر لگے میری ٹربیا بکریاں چھوڑ دیتیاں جی میں تو سے بھی سر زمین دے گیا پیر پٹھان مسجد کے اندر جلوہ کرنے قبلہ مول سنے کی مسجد بڑھ گیا جاہد آدمی ان پڑھ بندہ کوئی پتہ کوئی مرشد لگے رہتے کہ میں جانا ہے کہ ادب کا کی بتا بکریاں چھڑاؤں والا سادہ جا بندہ پر علامہ اقبال فرماندے ظاہر نگاہ کم سے کسی بند کو نہ دیکھ شاید اس قریب کو تو ہے کہ وہ پسند کسی پیری نگاہ نہ نہیں بکھنا ایک یا پیر کے مرید کافی سارے بیٹھے ہو سن انہاں کل زمین کو نہیں سنے جتی مسیح بڑھ گیا انہاں کنیاں باواں اٹھے انہیں آکھا وہ تے کہندا سی پیر بڑا لجپال ہے یہ مرید اٹھ پہ تو میری تو بوٹی بوٹی بھی نہیں آنی تو بنے گا کی جڑ ویلے قریب گیا تے امید بھی نیڑے آئے شاہی مراد پہ بیشان اتا گردن چاہیے ہمارا ٹھہر جاؤ انہوں کو جنایا پھیو ٹھہر جاؤ انہوں کو نہیں کہنا انہوں کا ٹھیک ہے جنہوں گیا نے مرید تے پھر پیر بھی جلال بھی جناب دا بڑا چھڑا بھی بڑا سونا پہ اٹھو پٹھان حسین شاید جب نیڑے گیا کہ پتہ کیا سائیں توڑا پیر ملیا سی بجائے مرید دے نا آخانے کا توڑا پیر ملیا سی کہ سلام کہندا سی کہ من جلدی جلدی پیر کرو نہیں سمجھتے یہ بھی وہ گالی ہو گئی سلام میں اٹھا وہ بڑھ منہ سے نکل گیا آخانے کا توڑا پیر ملیا سی جب تو انہوں سلام کہنا سی کہ من جلدی جلدی پیر کرو پیر پٹھان اتنے ہنسے اتنے مسکرائے اور انہوں نے کہا ایک باری پھر رکھے نا ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کی کوئی ایک نے سامنے نہیں فرمایا فضل تیرے نل لوہے تلے فضل تیرے نل لوہے تلے تے پھٹیاں دے سنگ جڑے جان محمد چگیاں دے سنگ رل خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا سرکار بندے دا خدا دا کتنا رابطہ ہونا چاہیے اللہ سنو گھر دا منجے تے بیٹھ کے یاد کرو کسی فقیر نے بولا کہ آپ نے پوچھا حضور بندے دا خدا دا کتنا رابطہ ہونا چاہیے خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے بندے دا تے خدا دا کم از کم گھٹ تو گھٹ اتنا رابطہ تو ہونا چاہیے بندہ جی میں آکھے رب میں کر دے کیا بات ہے رب میں کرے نہیں بندہ یہ ہوں پڑھا ذوق ہوئے تو میں جی میں وہ کبھی پھر بندہ رب کرے سناما پیر پٹھان نے فرمایا ایک باری پھر انہوں دوبارہ کیا اب پھر اسے فرمایا ایک باری پھر جب تیسری والی انہیں آکھا نہیں تھوڑا پیر ملیا
تمہیں سلام کہنا سی کہ مجھے جلدی جلدی پیر کرو، میں جلدی جلدی پیر کرو. پیر پٹھان نے اپنے پتر نو آواز دی فرمایا بیٹا جی بابا فرمایا میری پگڑی لیا، میری دستار لیا، میری سمجھا دی اچھی کہہ دے گا میری پگ لیا، میری دستار لیا، کہنے لگا حضور خیر پر میں مرید ہون کے روز ہی ہوندے نے، پیر ہون کدی کدی کوئی ہوندا ہے، کدی کدی کوئی ہوندا ہے. آپ نے انہیں سر دے پگ بنھائی، اکھاں چوں آنسواں دیاں گڑیاں جاری نے، نال خواجہ پیر پٹھان رو رہے ہیں، فرمان لگے جاؤ ایسا تینوں پیر کیتا پیر کیتا. اے ہم تو ٹریا واپس آیا کہڑی جگہ تے سا پتھریاں چھوڑیاں سارا اوتھے دنیا ہی دنیا، اللہ دی مخلوق ہی مخلوق، اوتھے ہر پاسے بندے ہی بندے. ہن کوئی کہندا بابا مینوں پھوک مار، کوئی کہندا پھوک نہ مار، ہاتھ لا دے، جنوں ہاتھ لاوے اونوں بھی شفا مل جائے، جنوں پھوک مارے اونوں بھی شفا مل جائے. بکریاں دا چروایا 2 دن بعد جڑے واپس مڑیا نا پیر پٹھان دا مرید تے پورا جناب میدان بھریا ہویا معاملہ کیڑا کھڑی پیر صاحب آئے جنوں ویکھ رہا وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، جنوں ہاتھ لا دے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، جنوں پھوک مار دے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. آؤ کہنے لگا چلو میں بھی زیارت کراں. اگے گیا تے بکریاں دا یاری ہن تیرا بیڑا تھرے کی کر رہا ہے جڑا کوئی کیتا پیرا ہی کیتا ہے اور جڑا سبحان اللہ کی سمجھ اللہ کرے شیخ کی نگاہ ہو جائے نہ جڑا کوئی کیتا پیرا انہاں کو تو آکھیا کی گا انہاں کہی سچی گل میں گیا مینوں کی پتہ پیرا کو کیویں جائیدا میں جائے رات میں بکریاں چران والا میں شانے کی مسیت واقع 400-500 مرید بیٹھا تو سارے پٹھان لیڈی گئی پگاں سر تے بنی انہاں باہاں بنیاں میرے کو آن لگے میں گیا ڈر کہ ہن پتہ نہ لگے بھئی آنکھاں کی کہاں کی اور ڈریا نہ میں تے پیرا نگاہ اٹھا کے میں ٹھہر کے کچھ نہ آکھو تو وہ میرے تے تاری سی تے وہ فرمایا تو پھر کیا کیوں نہ کہ میں آکھا بڑا پیر ملیا سی تے سلام کہتا سی کہ تم جلدی جلدی پیر کرو او تیرا بیڑا تھرے کی کر رہا ہے انہاں کے پر نکل گیا پتہ نہیں پیرا کی جیتا میں نہیں پتا. یہ بیلی دوڑیا تو سے پہنچیا پیران دے قدمہ میں جا ڈگا کہنا سائیں سمجھ نہیں آئی میں 25 سال ہو گئے تیرے بھوئے دیاں دیاں جاندیاں 25 سال میں جمعہ پڑی آئے 2 دن منو آن دے لگ دینے 2 دن منو جان دے لگ دینے 1-2 دن میں بچیاں کو ٹھہرنا حضور پھر آ جانا 25 سال ہو گئے میں تو کچھ نہیں لگیا آیا چلا کے بھی چلا گیا منو سمجھ نہیں آئی آپ سن میرے مریدا تیریاں لکڑیاں گلیاں نے اودیاں لکڑاں چھٹیاں سارا گلیاں نے تیریاں لکڑاں گلیاں نے انہاں نوں سکدیاں بھی ٹائم لگے گا پھر انہاں نوں اگ لگدیاں بھی ٹائم لگے گی او سکیاں لے کے آیا اے ہائے ہائے بس نہ تمہاری دی تیلی لائی تے لے کے ہو گیا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ آپ نے بڑی پتنی مادری کی فرما دے لیں کہ عاشق ہوئی اردش تمامی دلکھی بھاگ پہاڑا
جی میں بندہ کبھی رب حکم کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ جملہ یاد ہے توجہ ہے غلط توجہ کر میں گل سنا میں حضور غوث پاک کا کوئی 11 مہینہ آئے حضور غوث پاک کا وصال ہو گیا. آپ کو اپنی مدارک پر ماندر رکھا گیا قبر مبارک سے آگے رکھی ہے مطلب بکا آپ نے پورا نیڑے ہونا کون پوچھا کون نکیل ہے حساب لینا ڈپٹی ہے آپ نے بہت اچھی ڈپٹی کرو ڈپٹی پر نیڑے ہونا تھا کون بلا لیا فرمایا میں حساب دیا گا ضرور دیا گا پہلو مینو تسی حساب دیا پہلے ضرور اصل کی حساب دیں میں اللہ نے کوئی مشورہ منگیا سے تھوڑے کو اللہ سمجھ گیا نے پتہ نہیں تھوڑے اتر نگی کہ سمجھ آ گئی اللہ نے کوئی مشورہ منگیا سے بالکل منگیا سے پھر تسی کی کیا دی کہ یا اللہ انہوں نہ بڑھا انہوں نہ پیدا کر انہوں نہ بڑھا یا اللہ یہ فساد کرے گا یہ دنگے کرے گا یہ قتل و غارت کرے گا بڑے بے حیائی کے بے غیرتی کے کام کرے گا اور یہ بنیا نہیں فرشتیاں نے پہلوں بتائے اللہ نے فرمایا انی عالم مالا تعالیٰ جو میں جانا نہیں پتا نہ کہ چنگا پھر مالک جو ہونا سانکٹ زور ایسا کڑا زور لانا تو مشورہ منگیا سی مشورہ دیتا ہے کہ نہ بنا اسی کافی ہیں تیری تسبیح واسطے پانی میں یہاں تو سبحان اللہ تو اسی آپ فرمایا اللہ نے بنایا اور اپنے دس سے قدرت نال چہرہ بنایا آپ نے فرمایا پھر تو سعودوں کی تھی مخالفت کہ ہون پہنا ہے وہ حساب کیوں کی تھی مخالفت کری پھر منیا بھی ایسا ہی ہے نا سجدہ بھی ایسا کرتے رہے اگر میں تسی اجازت گھوڑے تو پیڑی زبانی ترجمہ کریں اللہ نے قسمیں بول رہے تھے شہنشاہ بول رہے آپ فرماتے نے کن فیکون تکل دیگر احساس دی پرید لگائی کن فیکون تکل دیگر فرید لگائی پر تو میں حرف نشان نیا جدوں دتی مین گوائی وجہ انسانوں قرآن دی قسم پروردگار دی قسم فرماتے ہیں اجر انسانوں او پید سے سجدے بھی جیسا کر دے رہے ہیں آپ نے میں ٹھیک ہے تجھے سجدے کیتے ہیں پر من پر جواب دو اور آگے جی ساتھ دے ہوئی آئے یہ صاحب کو رکھ دیتے یہ صاحب کو رکھ جاتے ہیں آپ نے میں ایک میرے کول بولے دو میں ایک میرے کول بولے ایک جانے جواب دے ایک کو بٹھایا بول ایک گیا واپس سارے فرشتے جمع کیتا اے معاملہ ہے میں کہتے ہیں عرض کرو جناب ناراض نہ ہو سجدے بھی ایسا ہی کیتے ہیں آدم علیہ السلام کے پھر جھکے بھی ایسا ہی ہے نا میں نہیں کوئی کا جواب اس سارے فرشتے پروردگار کی بارے میں نتیجہ پیش کر رکھا دل تڑپ جائے گا آپ نے سب فرشتے نے پروردگار کی بارے چرچ کی مولا کر مہربانی کر اپنے بندے نو آخ مہربانی فرماوے راضی ہو جائے اللہ نے خود کلام فرمایا شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام
سنو سنو چھوڑ دینا یا اللہ میری کی مجال ہے میں انہوں نے پکڑا تیرے فرشتے نے اللہ کمال کے فرشتے نہیں نہیں تو حساب لینا ہے تو میں حساب دینا پر یا اللہ میں تو بہانہ لایا ہے تیرے نال گل کہا اچھی بات ہو رہی ہے یا اللہ میری کی مجال میں تیرا بندہ عاجز بندہ اے نہ میں جہاں بٹھایا ہے چلو تیری مان کے نہ میں چھڑ دینا اے نہ میں تیری مان کے چھڑ دینا تو میری تو ہی تو ماننا ہاتھ کھڑے کرو تو میں گلو جملہ کرا یا اللہ میری تو مانت تیری میں مننا تیرے حکم دے اے نہ میں چھوڑ دینا میری مان میری عرض سے میرے نانے بھی اوپر دوں تو ہی چھوڑ دے اسی کو میرے نانے بھی اوپر تو چھوڑ دے یا اللہ میں بہانہ لایا اور میں تو ماننا بندے دا کم از کم اتنا تعلق تک ہونا چاہیے کم از کم لیکن کم از کم اتنا تعلق ہے کہ جدا ڈھیر تعلق ہوئے کی بنے گا زیادہ تعلق ہے کی بنے گا وہ ہونا نہیں سی بادشاہ صلاح فرما کہ پھر انشاءاللہ تو نماز دا ٹائم بھی ہو جائے ٹھیک ہے توجہ ہے نا جناب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو ذر فرمان دینا علیہ السلام نے فرمایا اس گل جو میرے ذکر کی آواز آ رہی ہے ٹھہر جا حضرت ابو ذر فرمان دینا میں رک گیا سرکار بار جلوہ فرما رہے بڑی دیر تک کھڑے رہے اندروں وہ ذکر کرتا رہا کہ کھیرے واقعات بیان کر رہا سی جڑے نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دے ٹائم جنہاں واقعات دا جنہاں معجزات دا ظہور ہویا یعنی میں کھلے لفظ کہہ رہا جو نبی پاک دا میلاد بیان کر رہا سی یہ علیہ السلام بار جلوہ فرما سن فرمایا ابو ذر کنڈی کھڑکا حضرت ابو ذر نے دستک دیتی ہے اندروں بچہ نکلیا 8-9 سال دا جناب چولا جب باہر آیا تے تخیا علیہ السلام جلوہ کر لے بچے نے ماری چھال تے گھر دوڑ گیا کہنے لگا ابا جی کا ذکر اندر بیا کرنا ہے وہ ذکر والا باہر آ گیا محفل سجائی حضرت نے حکم فرمایا بانیاں نے محفل میں سونا انتظام کیتا ایک کوئی تمنا ہے ایک کوئی طلب ہے ایک کوئی خواہش ہے کہ وہ آ جاؤں بچہ گھر دوڑ گیا جلدے ہاتھ رکھنا جملہ تے غور فرمانا میں کو خطیب کوئی نہیں میں تے کمیاں سرکار دے والا دا حضرت پہ ہاتھ فرما دینے تسے محبت کر لیو میں نوکری واسطے حاضر ہو جانا کمی ہویا سرکار دا تے کمی ہوئی حلال لاؤں گا جنہا نمک حلال کرے نمک حرامی نہ کرے جنہوں سمجھ آئیے اسی کو بھیڑا خدا کی قسم گولڈے دے شہنشاہ پیر بن شاہ سے وہ میں آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی سی بڑا دھیمے لے لینا جناب نے گل کرنی بڑی محبت نہ گل کرنی پر جدوں سرکار کی عظمت کی گل ہوئی نا تو سید کا بند ہو جانا لال لال بند ہو جانا جی میں گلاب کا پھل کھڑ کے پورے جوڑ جائے رنگ ہو جانا آپ وہ بزدے نال ہویا نا پروگرام یا فرمانا کہ وہ بیمان پوچھو کیڑی گل سے مناظرہ کردا میں پھر بھی وہ کہندا جی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھو وہ بھی لکھے میں بھی لکھنا تے جہاں خط چنگا ہوے گا نا وہ سچا ہوے گا فرمایا وہ بیمان نو کھڑو تے باہر کڈو ان باہر کڈو میں بھی کاغذ تے قلم میز تے رکھ دینا وہ بھی رکھ دے جہاں قلم اپنے آپ اٹھ کے لکھے او سچا انہیں آخیا بھی وہ
जिन्होंने आखे लिखवा देगा मैं निके मोटे काम असीं जिन्होंने को कभी नहीं कराए और मैं कहा तू हाँ लेकिन भावे ना कहीं नहीं इस गल नहीं दो मरीज ले आओ जिन्होंने तबीबा हकीमा डॉक्टर जवाब दे देता हो कि इन्हें को नहीं बचना मेरे अली की दुआ करे तो मैं भी दुआ करना जिहदी दुआ नाल मरीज बच जाएगा ओदा मजहब सच्चा दूजा झूठा हजरत जी गौर करियो ना दुआ भी करियो कारी साहब जनाब हुजूर बाबा जी यकीन मनो गोले में शहनशाह का रंग लाल हो गया फरमाया क्या नहीं बेईमान छुटो बाहर कर दो ओए मरीजा की गल करदा तुसा मुर्दे चुक के लाओ मुझे दुआ करके दो मेरे आका की क्या शान सुनो जेड़े वेले जनाब बच्चा वापस गया नाबू जी का जिक्र अंदर कर रहे हैं जिक्र वाला बाहर आ गया उन्हें जनाब मारी छाल के घर में पाया कपड़ा ते बाहर निकलिया ते आके कदम डिग पिया ते रो गया ते करदा मैं को जी पड़ोया काली दे रूहे ते गोलामा दिया तो
السلام دے میلاد پاک وچ آن والے تمام معزز محترم مہمانوں بچے اور نوجوانوں یا بزرگوں پوری توجہ کے نال یا اور کریم خدا دی قسم کیا کمال ہے جڑی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دی رات سی نا سبحان اللہ حضور بڑی محنت کر کے آیا میں جملے دے وچ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے 2 چھٹیاں کیتیاں نے جلدی دنیا بنی ہے جد تک رہنی ہے صرف 2 چھٹیاں ایک میلاد دی رات چھٹی کی تھی ایک میلاد دی رات چھٹی کی تھی اور میں تمہارے ہاتھ چوم کے جملہ کہہ لگا قاری صاحب جناب حضور بابا جی یقین منو میرا رب محبوب نے ہم دے کافروں نہیں مرن دیندہ یا مجھے مرن دے رہا وہ کافروں نہیں مرن دیندہ بھئی نہیں مارنا ہے یاد مرن دے نا درندے جنگلہ جو نکلے باہر کدھر جا رہے ہو مبارکاں دے جا رہے ہیں کنوں بکریاں بگیار نکلے انہاں کھا نیت ٹھیک نہیں انہاں کے سب پڑ گیا اور دن کا جو بکریاں کھانے سا ان تک کمانی والا آگے ہے خود کر رہا ہے کوئی جوش نہ کر رہا ہے کمانی والا آگے ہے سرکار دی عمل ہو گئی ہون نہیں بکریاں نکلیاں کدھر اگر بگیالہ مبارک دینے میں کیوں نہ میں پڑے آئے دریاواں دیا مچھلیاں سمندراں دیا مچھلیاں پانی جو پارنا چھالا مارنیاں ایک دجے نیڑے آگے کنانی مبارک ہوئے سرکار آ گئے فضل کیوں بلایا حضرت تشریف فرما لیں جناب بابا جی تشریف فرما لیں قاری صاحب آئے شاہ صاحب آئے تسائے آئے کیوں ایک باری کم جواب ہے تانے کول قاری صاحب ساتھ سے کرتے خوش آمد گئے مصطفیٰ مل گئے
غلام بھی پیش کیتے، یار بھی پیش کیتے، بھرا بھی پیش کیتے، پتر بھی پیش کیتے، اپنی جوان پتر دے میرے جو جناب نیزہ بھی کٹیا، اپنی معصوم بیٹے دے گلے جو تیر بھی کٹیا، آگے کسے نے کیا اینا کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ فرمایا کہ نسبت ہوتے ہے نا میں دو طرح پر خوش اس گل دیا کہ میں آخر زمان نبی دا دو طرح مل گئے مصطفیٰ کتوں خیرات نہیں ملی آخر کار جانے ہوا نظر آیا میرا شوہر میرے نالے بارک بابا جی کھڑے نہیں جدو میں نگیاں آواز لے کے فرمان نے حلیمہ کتھے جا رہی ہیں آج اندر کلالے تے بڑی بے مثالے حلیمہ کہنیاں اندر گئیاں آمنہ پاک اپنی گھر دے کام وچ مصروف نہیں سکالہ پہوڑا اپنے آپ یا ہل دائے میں بڑی دیر تک بڑی خوشبو آ رہی سن میں بی بی نو سلام کیتا بی بی کی سلام ہوئے اور میں فرمایا وعلیکم السلام کون ہے کہ میں دائیاں کتھوں آئی ہیں میں طائف تو آئی ہیں نہ کیے نہ کنا حلیمہ ہے فرمایا جائے لالے انہوں چک دودھ پلا جگہ نے آپ کو چکیا سونے میں بھی کھول دیتے سونے لاب بھی کھول دیتے کل سلام اسی نے لایا میں جڑے ویلے سرکار نو سینے نہ لایا جدوں دی میں جوان ہوئی سا ادوں دا سجا پاسا میرا سکھا سی پر جننے بچے پالے کھبی سائڈ تو پالے انہوں نے کھبے پاسوں دودھ پلایا سجے پاسے ہے ہی کوئی نہیں سی جیویں میں سرکار نو چاہے سینے نہ لایا میرے سینے کے اندر سمندر دا منڈایا ہم چکے دودھ پلایا سونے قبول فرمایا میں کھبے پاسے لے گئی سونے آکھیا نا اے میرے ویر دا حق کے میں حق دلوان آیا حق کھان نہیں آیا واپس لٹایا بی بی نے میرا دودھ قبول فرمایا ہے فرمایا قبول تے نے کر لیا تیرا کی خیال ہے گلہ دو نہیں سونا پہلی گل یتیم ہے یتیم ہے دوجی گل ہے میں غریبہ اگر میرا کمانا والا کوئی نہیں اگر میں 2 سال دودھ پلان تو بعد تو جدو آئیں گی تو میں تیری خدمت نہ کر سکی تے پھر اور اماں حلیمہ کہنی اندروں میں سوچا لگ پئی کدے میری انکار ہی نہ کر دے میں نہیں دیندی اماں حلیمہ کہنی نہیں آمنا او جانے یتیم ہے او جانے کمانا والا کوئی نہیں او جانے کچھ نہ دے مرے لال دے خوش کیوں ہے فرمان لگیاں اے پوچھنا لیو مل گئے مصطفیٰ اور کیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا میں سب کے جامع مل گئے مصطفیٰ اور کیا میں جملہ بھائی اپنے لگا تیرا اللہ کے پڑے آج ناتی سونے تے مدینے والا مل پوے تے سرے اٹھ کے بازار کہنا پھرے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اجازت لینا طرف جاؤے جڑے حلیمہ نے چاہیا سینے نہ لایا آپ فرما لگیاں بی آمنہ تیرے نال کوئی ہاں کہ میرا شوہر نال ہے آپ نے ہمارے کوئی واپس واپس لٹایا اماں حلیمہ کہنے مجھے پسینے آ گئے پتہ نہیں ہو سکتا ہے آج کوئی نہیں دے دی تے میرا کی بنے گا میں نہیں دے دی آپ نے میں دے شوہر تیرا نال تے پہلے شوہر میں صلاح کرتا مشورہ کرتا ہے اماں حلیمہ فرمانے میں باہر آئی جی میں باہر آئی تے میرا رنگ ہی اور ہو تے میرا بدن پہ میں کہ خوشبونا نہ تے میں آگے حارس نے آگے حارس اندر ایک لال ہے تے بڑے ہی بے مثال ہے بچے بڑے پالے نے یہ ہو جا نہیں رکھے انہیں آگے باقی گلہ بات
لال جی انہیں آخیا واپس جا گیا خالی نام ہے انہیں آخیا یتیم نام کوئی گل نہیں انہیں آخیا 2 سال تو بعد انہیں کچھ نہ دیتا تو انہیں کہتا بھی کوئی گل نہیں انہوں رہا اما علیمہ فرما دیا میں واپس گئی حضور دعا جناب بابا جی دعا جملہ بڑا پیارا زبان پہ آ رہا ہے اما علیمہ نے سرکار نو چایا سینے نہ لایا پہلا قدم جناب باہر وال چایا آتے پھر غیبی چلی لائی اسمانہ پہ فرشتے بولے جنتیاں پورا بولیاں کی آواز آئی علیمہ تو لٹ گئی خدا دی خدائی بڑی کوشش کی پر نہ حضرت حارث نے چابک ماریا نا ایڈا سی منہ سا کر کے اندے یاد نہ ہون کا زبان پہ اللہ ہن تو من قوت کوئی نہیں دے میں کلام کلام نہ مار یہ نہ تو نہیں پتا میرے کان میں کون ہے میں تو جان نہیں ہوں میری کان میں کون اتنا گدھا سی نبی پاک علیہ السلام نے بولا سرکار سبق فرمانے سے آگا تو جو اپنی کچھ نبی پاک نے مسکرات ہے صحابہ کو چاہو تو میں نے کدے نہیں کیا کہتا ہوں آپ نے میں کدا کہتا حضور میری نسل میں جو 60 کدے پیشہ ہوئے انہوں نے اوپر کسی نہ کسی نے سواری کی تھی میں آخری ہوں تسی بھی آخری ہو حضور میرے تے سواری فرماؤ کہ حضور میں کافر دے تکے چلے آ سکتا بڑا میں نے ماردہ سی ہو کہ کوشش بڑی کرتا سی میرے تے سوار ہوتی تو میں انہوں تے سوار نہیں ہوں دیتا آج بار بول کے میرے تے سوار ہویا ہے کہ میں بھی دال بتا رہا آیا کہ تویا دے بیٹھ پیسہ کنڈے دے میں چاہ کے ماریا بیچ استاد ہونے غنی دا دشمن ہونے تو میری کانڈ دے چلے حضور میں انہوں ساکھ کے نہ تو آگے کو آ گیا کہ کرم نوازی کرو نظر میرے نبی کو بھی گال چھوڑ کے مسکرا کر سبحان اللہ آپ کو تو سوال ہے اور وجہ نہیں کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی غلام کو بلانا ہوتا نا انہوں فرماتے جا فلاں ابن فلاں بلانا ہے وہ آپ کا دراز گوشت دراز گوشت یہ جانا اس سے اپنا حضرت عبداللہ نام کئی سے آگے عمر نام کئی سے آگے عمر نام کئی سے آگے انہاں او دے بوئے تے جانا جی دے بارے سرکار نے فرمایا یا جناب بار کھڑے ہو کے شہر مارنا یا آواز کرنی تو انہوں پتہ لگ جانا نبی پاک علیہ السلام بلا ہے سرکار بلا ہے جنہیں نصیبہ نہیں کرتا جنہیں مقدر نہیں کرتا اما حلیمہ نے حصے ویسے سی اما حلیمہ کیونکہ غریب سن کہ سرکار غریبان پالن آئے غریبان نے نہیں فرمان آئے اما حلیمہ کا حصہ سی سرکار کو رہ گئی ہیں کہ میرے نبی نے اما حلیمہ کو پالیا کہ پہلے دن انڈا چیتھلو اتنا دودھ یعنی ٹوٹ نہیں سی سکتی کہ حضرت شیمہ نے فرمایا حلیمہ پاک نے بیٹی جا اپنے ابو میں آ کر آج انڈا چیتھلو دودھ چھوڑ رہے اما یہ تو ملتا نہیں سکی نہیں کرتی فرمایا پتر دھیان تو مارنا بیٹھ صحیح نا بس گھر دے برتن بھر گئے مرد اعلان ہو گیا جو دو دل ہو رہے سارے کرو رہے ہیں وہ کہنے لگے گال بڑی عجیب ہے آپ فرمانے لگے ہیں تب آگے آگے دیکھیں